Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. موٹا بادشاہ اور خوبصورت صوفی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دور دراز کے ایک ملک میں بادشاہ اینڈسن کی حکومت تھی۔ بادشاہ اینڈسن کی حکومت میں عوام کو زیادہ خوش نہ تھی، کیونکہ بادشاہ اینڈسن حکومت چلانے میں اور ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ اینڈسن کو کھانے کا بہت شوق تھا۔ بادشاہ اینڈسن ہر وقت بس کھانے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا اور باورچیوں کو روز الگ الگ طرح کے لذیذ کھانے بنانے کا حکم دیتا، اور بادشاہ اینڈسن کی اسی عادت کی وجہ سے بادشاہ اینڈسن دن بہ دن موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اور اب کیونکہ بادشاہ اینڈسن بہت موٹا ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ اینڈسن سے کوئی بھی شہزادی شادی کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اینڈسن کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی بادشاہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ اینڈسن دوسری ریاستوں کی شہزادیوں کو بلواتا اور ان کو بہت پیسے کا لالچ بھی دیتا، مگر پھر بھی کوئی بھی شہزادی بادشاہ سے شادی کرنے کو تیار نہ ہوتی، اور بادشاہ کو کہتی، بادشاہ اینڈسن آپ بہت موٹے ہیں، اگر آپ کا وزن کچھ کم ہو سکے تو پھر آپ بتائیے گا، مگر ابھی میں اتنے موٹے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، آپ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی شہزادیاں بادشاہ اینڈسن کو کچھ ناپسند نہ کرتی تھی، تو بادشاہ اینڈسن نے اب سوچا کہ میں اپنا وزن کم ضرور کروں گا، مگر میں اپنا کھانا کم نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ اینڈسن نے ایک وزیر کو بلوایا جو بادشاہ اینڈسن کا بہت ہی خاص وزیر تھا۔ اس سے کہا، تم روز مجھے ورزش کرواؤ گے تاکہ میں اپنا وزن کم کر سکوں۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامہ نے کہا، بتاؤ وزیر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کھانا بھی کچھ کم کر دیں تاکہ آپ کا وزن کم ہونے میں زیادہ عرصہ نہ لگے۔ آپ کچھ ہی عرصے میں اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور پھر کوئی بھی آپ کو خوبصورت کہنے سے نہیں جھجکے گا۔ بادشاہ آپ کو پسند کرنے کے لیے بہت سی شہزادیاں آئیں گی اور آپ سے شادی ضرور کریں گی۔ تو وزیر کی بات سن کر کچھ دیر بعد بادشاہ سلامت چپ رہتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت کہتے ہیں، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو وزیر، ہم نے تمہاری بات پر بہت غور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے، تو میں کل سے شام کی چائے نہیں پیوں گا۔ جاؤ اور شاہی باورچیوں کو حکم دے دو کہ بادشاہ سلامت کل سے کم کھانا کھائیں گے، اس لیے کل سے شام 5 بجے جو چائے پیتا تھا اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کل سے میں شام کو بس فرائی گوشت ہی کھایا لیا کروں گا۔ تو وزیر کہتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اور کیا کیا کھانے میں بند کرنا ہے وہ بھی بتا دیں۔ بادشاہ سلامت تو وزیر کی بات سن کر بادشاہ اینڈسن کو بہت غصہ آتا ہے، اور بادشاہ سلامت وزیر کو کہتے ہیں، بے وقوف وزیر، بتایا تو ہے کہ شام کو 5 بجے چائے نہیں پینی ہے، میں نے اور کتنا کھانا بند کروں؟ بس اس سے زیادہ کھانا میں کم نہیں کر سکتا، تم کل سے آؤ گے اور مجھے ورزش کرواؤ گے۔ اتنا کہتے ہی بادشاہ سلامت اپنے بھاری وزن کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے جانے کے بعد وزیر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت نے صرف 1 کپ چائے ہی کم کی ہے، تو وزن کیسے کم ہوگا؟ بس یہی بات سوچتے سوچتے وزیر چلا جاتا ہے، اور اگلے دن جب آتا ہے تو بادشاہ سلامت کو کہتا ہے، چلیے بادشاہ سلامت ورزش کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے، ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت وزیر کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور وزیر بادشاہ سلامت کو کہتا ہے، چلیے بادشاہ سلامت اب تو آپ کو دوڑ لگانی ہے، اب میرے ساتھ جلدی جلدی بھاگیے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، بے وقوف وزیر، تو میں اس وقت سے کیا کر رہا ہوں؟ میں نے تو محل سے ہی دوڑنا شروع کر دیا تھا، بس میں اس سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا۔ تو وزیر بہت حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ اس طرح کیسے وزن کم ہوگا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ سلامت اور وزیر میں تو اچانک بادشاہ اینڈسن کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے، جو کہ وہیں اس جگہ بادشاہ سلامت ورزش کر رہے تھے وہاں سے گزر رہی تھی۔ تو جیسے ہی بادشاہ سلامت نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا، وزیر پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے، مجھے اسی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے، اور جاؤ۔ تو وزیر فوراً ہی اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کے گھر کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو آ کر وزیر اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، میں خود جاؤں گا اس لڑکی سے شادی کی بات کرنے۔ تو بادشاہ اینڈسن اگلے ہی دن اس خوبصورت لڑکی کے گھر آ جاتے ہیں، اور گھر میں بہت خوبصورت لڑکی اور اس کے بابا ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کی امی جان اب اس دنیا میں نہ تھی۔
تو بادشاہ سلامت لڑکی کے بابا سے کہتے ہیں میں نے آپ کی بیٹی کو کل دیکھا تھا، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی کے بابا جان کہتے ہیں بادشاہ سلامت میں نے اپنی بیٹی کی بہت پیار سے اور بہت محبت سے اس کی پرورش کی ہے، میری بیٹی اپنی شادی اپنی مرضی سے ہی کرے گی، تو اگر وہ بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے خوشی ہی ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو بلوا دیں، میں اس سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ تو وہ آدمی جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اپنی بیٹی کے ساتھ واپس اسی جگہ آ جاتا ہے جہاں بادشاہ سلامت بیٹھے تھے۔ تو بادشاہ سلامت اس خوبصورت لڑکی سے کہتے ہیں میں نے آپ کو کل دیکھا تھا، آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے بادشاہ سلامت آپ تو میرا نام تک نہیں جانتے اور کچھ بھی آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، صرف میرا چہرہ دیکھ کر آپ کیسے شادی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنا نام بتا دیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے میرا نام صوفی ہے اور میری عمر 25 سال ہے اور آپ کی عمر تو مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے، اگر میری عمر زیادہ ہے تو میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک بادشاہ ہوں۔ تو صوفی کہتی ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہاں آپ ایک بادشاہ ضرور ہیں مگر آپ بہت بہت موٹے ہیں، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ تو بادشاہ انسن کہتے ہیں میں تمہارے لیے دنیا بھر کی دولت دے سکتا ہوں۔ تو صوفی کے بابا جان کہتے ہیں بادشاہ سلامت ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، میں تو بس اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہوں۔ تو صوفی کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں تو ٹھیک ہے، میں آپ سے ضرور شادی کروں گی، مگر 1 سال بعد، تب تک اگر آپ نے اپنا وزن کم کر لیا اور سمارٹ ہو گئے تو میں آپ سے 1 سال بعد شادی کر لوں گی، اور اگر آپ اسی طرح سے ہی موٹے رہے تو میں آپ سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، یہ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ اینڈسن نے صوفی سے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بعد ہی ہم دوبارہ آئیں گے تمہارے گھر تم سے شادی کرنے۔ تو بادشاہ سلامت واپس محل آ جاتے ہیں اور اسی دن سے بادشاہ اینڈسن بہت ورزش کرتے ہیں اور کھانا کھانا تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ بادشاہ سلامت تو اس طرح سے 1 سال گزر گیا اور صوفی کے گھر کی بیل بجتی ہے۔ تو جیسے ہی صوفی نے گھر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بادشاہ دروازے پر کھڑا ہے۔ صوفی بہت حیران ہو کر بادشاہ اینڈسن کو دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت نے کہا کیا ہوا صوفی، کیا تم نے مجھ سے پہچانا نہیں؟ تو صوفی کہتی ہے نہیں، آپ کون ہیں؟ تو بادشاہ اینڈسن کہتے ہیں میں وہی بادشاہ اینڈسن ہوں، دیکھ لو آج 1 سال ختم ہوا اور وعدے کے مطابق میں نے اپنا وزن بھی کم کر لیا ہے۔ تو صوفی کہتی ہے ہاں آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اب میری باری ہے، میں بھی آپ سے شادی کر کے اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ تو صوفی اور بادشاہ اینڈسن کی بہت دھوم دھام سے محل میں شادی ہوتی ہے اور صوفی اور بادشاہ اینڈسن بہت خوشی خوشی محل میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔